حي على الصلاة. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ سبوں کو صحت و عافیت سے نوازے، دین پر قائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے دین کی خدمتیں لیتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، اذان کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے تو اس کے کئی پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اذان ہو تو آدمی جس کام میں بیزی ہو، جس کام میں مصروف ہو، وہ کام چھوڑ دے، وہ کام بند کر دے، روک دے۔ موبائل دیکھنے میں بزی ہو، بات کرنے میں ہو، کتاب پڑھنے میں ہو، کسی سے فون پر بات کرنے میں ہو، چیٹنگ کرنے میں ہو، سب کام چھوڑ دے اور سب کام چھوڑ کر خاموش ہو جائے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے شعائر کی تعظیم میں داخل ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو اللہ کے شعائر، اللہ کے علامات کی تعظیم کرتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اس کا دل تقوی پر مأمور ہے، تقوی پر فائز ہے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن۔ جب مؤذن اذان کہے تو تم لوگ بھی ویسے ہی کہو، تم لوگ بھی ویسے ہی کہو۔ اچھا، اس حدیث سے فقولوا مثل ما يقول المؤذن، جیسا مؤذن کہے ویسے ہی کہو، تو علماء کی ایک جماعت نے کہا ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے، فرض ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اذان کا جواب دیتے تھے، اور جب پہنچتے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ خود بھی کہتے تھے انا میں ہوں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ کیا پتہ چلا کہ صحیح بات یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو سنت کہا ہے، سنت مؤکدہ کہا ہے، مستحب کہا ہے۔ جب اذان ہو تو آدمی کو چاہیے جیسے مؤذن کہے ویسے ہی وہ کہے، سوائے حی علی تین کے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، اس کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اب بتائیے، اللہ اکبر کہے، آپ بھی اللہ اکبر کہیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہیے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ، ٹھیک ہے نا؟ اقامت میں جب قد قامت الصلاۃ کہے مؤذن تو ہم قد قامت الصلاۃ ہی کہیں گے، کیونکہ جو اقامہ اللہ و ادامہ کہنے کی روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے، اور ضعیف روایت حجت نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں بعض لوگ کہتے ہیں صدقت و بررت، یہ بھی ضعیف روایت ہے، صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے عام قاعدہ وہی ہوگا کہ جو مؤذن کہے وہی کہنا ہے۔ جی، حی علی الصلاۃ ہر حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں گے۔ بات واضح ہو گئی؟ چلیے، اب یہاں پر ایک مسئلہ اور ہے کہ اذان کے بعد کیا کہیں گے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھیے، جو نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت الی آخرہ، یا پھر شارٹ میں اللہم صلی علی نبینا محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد دعا پڑھیے، دعائے وسیلہ جس کو کہتے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته۔ مسلم کے اندر اتنا ہے، اور ترمذی وغیرہ میں ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں انک لا تخلف المیعاد، ٹھیک ہے نا؟ یہ دعا پڑھ لیجئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جائے گی، اتر جائے گی۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اب آئیے، اذان کہیں شروع ہوئی، قریب میں ہو دور میں ہو، ہم نے جواب دینا شروع کر دیا، تو اتفاق سے دوسری اذان بھی شروع ہو گئی، چاہے قریب میں ہو چاہے دور ہو، تو ہم پر ایک اذان کا جواب دینا متعین ہے، ایک اذان کا جواب دینا متعین ہے۔ اب آپ نے شروع کیا تھا کسی بھی جگہ کی اذان کو، تو کمپلیٹ کر لیجئے اسی کو، اور جواب دینے کے بعد درود شریف پڑھ کے دعائے وسیلہ پڑھ لیجئے۔ اور اگر ساری دعائیں پڑھنے کے بعد بھی دیکھ رہے ہیں کہ اذان کہیں کی ہو رہی ہے،
تو اگر آپ کہہ لیتے ہیں، جواب دے لیتے ہیں دوسری اذان کی بھی، تو یہ نور علی نور ہے، خیر علی خیر ہے، آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے، درجات بلندی درجات کا باعث ہے۔ لیکن آپ پر ایک اذان کا جواب دینا جو آپ نے پہلے شروع کیا ہے وہ متعین ہے، وہ ضرور دیجئے۔ اور ہم نے بتایا ہے کہ اذان کا جواب دینا علماء کے صحیح قول کے مطابق واجب ہے۔ ایک مسئلہ اور بھی لے لیجئے کہ اذان جو حقیقی ہے، اذان حقیقی سے مراد یہ ہے کہ مؤذن اذان کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اذان کہہ رہا ہے اور سیم ٹائم کی اذان ہے، تو ہمیں اس کا جواب دینا ہے۔ لیکن جو اذان دی جاتی ہے، مثال کے طور پر لائیو ہے، مکے سے اذان سن رہے ریڈیو پر، مدینے سے اذان سن رہے ریڈیو پر، تو سیم ٹائم کی اذان ہے، مؤذن کہہ رہا ہے، تو اس کا بھی جواب دینا ہمارے لیے متعین ہے، جواب دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو ریکارڈنگ والی آواز ہے جس میں مؤذن نہیں ہوتا، بسا اوقات جس کی آواز ہوتی ہے وہ دنیا سے بھی فوت ہو گیا ہے، تو اس کا جواب دینا ہمارے لیے متعین نہیں ہے، ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ وہ اذان حقیقی نہیں ہے، وہ ریکارڈ آواز ہے، وہ ریکارڈ آواز ہے۔ اب جیسے ہم شاپنگ مال وغیرہ میں جاتے ہیں، اذان کا وقت ہوتے ہی ریکارڈنگ کی آواز ہوتی ہے اذان کی، ہاں، تو ہمارے لیے اس کا جواب دینا متعین نہیں ہے، چونکہ وہ اذان نہیں ہے، وہ ریکارڈنگ آواز ہے، اذان حقیقی نہیں ہے۔ کیونکہ اذان حقیقی میں اور ریکارڈنگ آواز میں کیا فرق ہے؟ اذان عبادت ہے تو وہ عمل ہے اور نیت بھی ہے، عمل ہے اور نیت بھی ہے، ایک آدمی عمل کر رہا ہے، اس کی طرف سے نیت بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو یہی فتویٰ دیا ہے شیخ ابن باز نے، شیخ عبدالعزیز آل شیخ نے، شیخ عبداللہ بن غدیان نے، شیخ صالح الفوزان نے، شیخ بکر ابو زید نے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ سعودی عرب کی دائمی کمیٹی کا فتویٰ بھی ہے کہ اگر اذان حقیقی ہے، چاہے وہ لائیو ہو، مکے مدینے وغیرہ کی آواز سیم ٹائم کی، یا اپنی اذان ہو، اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن جو ریکارڈنگ والی آواز ہے، جیسے ہاسپیٹل وغیرہ میں اذان کا وقت ہوتے ہی وہ ریکارڈنگ کو دہرا دیا جاتا ہے، شاپنگ مال کے وقت میں، تو اس طرح سے اس کا جواب دینا ہمارے لیے متعین نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم جواب دیں گے ہی نہیں، چونکہ یہ اذان حقیقی نہیں ہے۔ اب ایک آدمی الارم لگاتا ہے، اذان ہی ہے اس کے اندر، حالانکہ الارم وغیرہ لگانے سے اذان یا تلاوت وغیرہ پرہیز کرنا چاہیے، بسا اوقات آدمی ٹوائلٹ میں ہوتا ہے اور اس میں بچ جائے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے لگا لیا ہے، وہ بھی اذان ہو رہی ہے، تو وہ ریکارڈ آواز ہے اذان کی، اس پر ہمارے لیے جواب دینا متعین نہیں ہے، ہم اس میں جواب نہیں دیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہم نے آپ کو اذان کے تعلق سے بتایا ہے تاکہ ہم اور آپ لائٹ میں رہیں، اور چونکہ اذان عبادت ہے، خاموش ہو کر جواب دیجئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیے، پھر اس کے بعد دعائے وسیلہ پڑھیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اتر جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے، اور اسلاف کرام کے طریقے پر ہم سب کو فالو کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔